خلاف توقع ہیں، ایسی بات نہیں. وہ ٹھیک ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لکلمات اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. تو بالکل انسان اگر ہے کوئی تو وہ ان قواعد کا پابند ہے. بالکل ایسے ہی ہے. فیہا تحیون و فیہا تموتون و منہا تخرجون. اسی یہاں ہی پیدا ہونا ہے، یہاں ہی زندہ رہنا ہے اور یہاں ہی مر جانا ہے. تو اس لیے اس سے استثناء کر کے کسی کو علیحدہ سے زندہ رکھنا جو ہے، علیحدہ اگر کیا جائے تو اس کے لیے علیحدہ پھر نوٹیفکیشن ہوتے ہیں. جیسے امہات المومنین نارمل طور پہ تو کسی کی بیوی کسی کی ماں نہیں نا ہوتی، جو اپنی ماں ہوتی وہی ماں ہوتی، جی دوسری مائیں نہیں ہوتی. لیکن رسول اللہ کے ازواج مطہرات کو چونکہ ماں بنانا تھا، اس لیے اسپیشل نوٹیفکیشن کیا گیا کہ نبی کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ تمہاری مومنوں کی ماں ہیں. صحیح. اب ماں بننے سے ماں کا جو خاوند ہوتا ہے وہ باپ بھی بن جاتا ہے، تو لیکن اس کے لیے بھی اسپیشل نوٹیفکیشن کرنا پڑا کہ ماں کا نا محمد و نبا حد میں رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ وہ باپ بھی نہیں ہے. تو اگر کسی جگہ ہوتا کہ فلاں بندہ دیر تک زندہ رہے گا، اس کے لیے ایگزمپشن ہے، تو اس کا اسپیشل نوٹیفکیشن ہونا چاہیے کہ یہ بندہ زندہ ہے. جی بڑی خوبصورت گفتگو کی آپ نے ماشاءاللہ. یا اور ہر صاحب عقل جو ہے وہ ایسا ہی سوچتا ہے. یا پھر آگے بات آ جاتی ہے برفع اللہ علیہ کے الفاظ میں سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. دیکھیں تو بات یہ ہے یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں اگر کہ اٹھا لیا ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے توحید کا پیغام جو ہے وہ دیا، جی اور ان کا پیغام سب کا ایک ہی تھا. پھر ان کا جو طریقہ کار تھا اس کو بیان کرنے کا، اس جو امت ہوتی تھی جہاں ان کو بھیجا جاتا، ان کی مینٹلی اپروچ کے مطابق ان کو بتایا جاتا. مثال کے طور پر کہ حضرت آدم کے بعد جو لوگ آئے ان کو امت واحدہ کہا گیا، کہ ایک ہی جماعت کے تھے، لوگوں میں اتنا شعور نہیں تھا، ایک ہی خاندان کے لوگ، اور وہ بڑھتے رہے اور ان میں ان کو امت واحدہ کہا. اس کے بعد کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے اور انبیاء علیہ السلام کا متواتر جو سلسلہ تھا وہ مبعوث ہونے لگے. اب ان کی جو مینٹلی سچویشن ہوتی یا ان کے جو پرابلم ہوتے، اس کے مطابق ان کو اس طریقے سے پیغام دیا جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، جادو کا بڑا دور تھا، بڑی سحر کی باتیں تھی، نجومی اور اس طرح کا دور تھا. تو پھر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح تبلیغ کی، ان کی سوچ اور ان کے جو پرابلم تھے ان کے مطابق کی. اسی طرح جس وقت اپنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ بڑا حکمت کا دور تھا، اور اس حکمت کے دور میں انہوں نے اس طریقے سے لوگوں کو بتایا یا سمجھایا جس سے وہ ایزیلی اس کو سمجھ سکتے معجزات کی شکل میں. اب جہاں تک بات ہے کہ ہمیں نہ حضرت آدم کا پتہ، نہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ کہ وہ کون تھے، کیسے آئے، کیا تھا، ان کی شان کیا تھی، ان کی عظمت کیا تھی، ہمیں نہیں پتہ بالکل بھی. اب ہمارے پاس ہے قرآن کریم جس کو ہم حجت مانتے ہیں، اور الہامی کتاب جو ہے ہمارا ایمان ہے. تو حسینی صاحب اب آپ جب بھی بات کرتی ہیں تو آپ فرماتی ہیں کہ ان الفاظ کو دیکھیں جو رب العالمین نے فرمائی، جی ٹھیک ہے نا. وہاں پر آپ کبھی بھی اپنی عقل کو، اپنی دانائی کو، اپنی سمجھ بوجھ کو استعمال نہیں کرتے. آپ ہمیشہ، میں نے آپ کو سنا، آپ نے فرمایا کہ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن میں کیا لکھا ہے، جی ٹھیک ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ سورۃ حاقہ کے اوپر بات کر رہے تھے، تو میں بڑی عزت کرتی ہوں اپنا ظفر اللہ شاہ صاحب کی، تو میں نے ان کو آ کر جھٹلایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جی جی ٹھیک ہے نا، کب والا پہ.
یا ٹھیک ہے. اور آپ اس سے پوچھ رہے تھے کہ کال کا کیا مطلب ہوتا ہے. یا پھر میں نے آ کے کب والا اور قول کا یا جو ہے علیحدہ معنی بیان کیا تھا. ٹھیک ہے. یا اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر تم ترون، جب دنیا فطرت کے اوپر مر رہی ہے، اٹھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ بھی بتا دیا کہ تم اس دنیا میں رہو گے، زندہ رہو گے، یا پھر تمہیں موت آئے گی، وَتُخْرَجُونَ، پھر تم نکال دیے جاؤ گے. یا اب اس سلسلے میں شک کہاں سے آ جاتا ہے؟ تم ترون کا لفظ جو آیا یہ کن کے لیے آیا، کیوں آیا؟ اب جیسا آپ نے بڑی خوبصورت آپ نے بات کی تھی کہ اس کے بارے میں ہمیں بتا دیا جاتا ہے. یا ٹھیک ہے. جس طرح کہ آپ نے امہات کی مثال دی، ماں یا کان آباءہم جو ہے وہ آیت مبارکہ آپ نے پیش کی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اگر کوئی چیزیں بتائی ہیں تو وہ ہمارے سامنے موجود ہے. یا اب ہم قرآن کریم سے ہی پوچھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا کہ جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑھتے ہیں اور انبیاء کا پڑھتے ہیں ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ملتی، ان کے بارے میں کیوں ملتی ہے، کیا کہا کیا گیا؟ تو یا میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جو ہے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں اپنی عقل کو سائڈ پہ کر کے کہ کیا واقعی ہی ہم تب ترون میں ان کی زندہ ہونے پہ شک کر رہے ہیں یا ان کی موت کے اوپر شک کر رہے ہیں. نہیں قرآن نو سمجھنے والی عقل دی کوئی لوڑ نہیں. جی قرآن نو سمجھنے والی عقل دی کوئی لوڑ نہیں. کہندی عقل نو سائڈ تے رکھ کے تے قرآن دی آیتاں دیکھدے ہیں. دیکھو میں کیا ہے کہ ایک ہوندے نے الفاظ تے ਉਹਦਾ معنی، ایک ਹੁੰਦਾ اپنی عقل دے نال تسی ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੇ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ. جی حسینی صاحب حکم. جی میں تو کس لفظ پہ غور کرنا ہے؟ جہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے حضرت کہ عیسیٰ علیہ ان کے السلام بارے کی میں جو بات کی گئی ہے وہ ہے کیا؟ وہ یہی بات بیان کی ہے کہ وہ انسان ہیں اور کھانا کھاتے تھے. جی وہ ان کی والدہ دونوں کھانا کھاتے تھے. ان کو جب کوئی مشکل پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اونچی جگہ پہ جو چشموں والی جگہ تھے وہاں پہ ان کو پناہ دی. اس ظلم سے بچا کے کسی جگہ اللہ تعالیٰ ان کو لے گیا اور وہ اپنی قوم کو کچھ نشانات کوئی معجزات دکھاتے تھے جو کہ سارے ہی دکھاتے ہیں وہ بھی دکھاتے تھے اور حلال اور حرام کو حرام بیان کرتے تھے، اچھی اور بری باتوں کی تمیز دکھاتے تھے. پھر انہوں نے پیشگوئی فرمائی کہ میرے بعد کوئی اور بھی آنے والا ہے، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے بعد اللہ تعالیٰ احمد رسول اللہ کو بھیج دے گا. ٹھیک ہے. احمد رسول اللہ آ جائیں گے. یہ پیشگوئی آ گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے دعوے اور ان کی نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق. یہ جتنی باتیں ہم نے لکھی ہیں یہی ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور کچھ نہیں ہے. اور پھر فرمایا انہ لعلم للساعہ، وہ ساتھ کا علم ہے، اس کا آنا یا اس کا موجود ہونا یا اس کا وجود جو ہے وہ ساتھ کا علم ہے. اس ساتھ میں کا کیا مطلب؟ ساتھ کا مطلب ساتھ ہی ہے، وہی ایک طرح بات ہے ساتھ ونشق القمر. جی تو اس کا مطلب کیا ہوگا ساتھ کا مطلب؟ ساتھ کا جہاں مطلب پر گھڑی، اور جگہوں پر ساتھ آیا ساتھ کو قائم کرنے کے بارے میں، ساتھ کا یوم مطلب الساعت گھڑی کے ہے، بارے میں. کوئی گھڑی ہے، کوئی ایسا وقت ہے، جی خاص وقت جس کے متعلق اشارہ کیا گیا ہے کہ کسی خاص واقعے کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. ساتھ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب صفحے انسانیت یا صفحے جو دنیا ہے وہ لپیٹتی جائے وہ بھی ساتھ ہو سکتی ہے، اور کوئی بم دھماکہ ہو بہت بڑا سونامی آئے وہ بھی ہو سکتی ہے. نیا نظام دنیا میں آ جائے، پہلے والی بات کو ہم فرسودہ اور قصہ پارینہ سمجھنے لگیں، دنیا اسی میں رہتے ہوئے ہی تبدیل ہو جائے، ایک نئے مزاج میں آ جائے، جو کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں. ہم نے اپنی زندگی میں وہ مٹی کے پیالے میں لسی ڈال کے پینے کا دور بھی دیکھا ہے، اسی میں چائے بھی ڈال لیتے تھے، گڑ والی چائے پکاتے تھے.
اس کو وہ لکڑیاں جلاتے تھے، کچے چولہے آپ اپنے ہاتھ سے گڑے جاتے تھے. اب ان ساری باتوں پہ موت واقع ہو چکی ہے، اس کو یکسر تبدیل ہو کے اب ایسی کلین انرجی کو استعمال کر رہے ہیں کہ کوئی ماچس کی تیلی جلانے کی بھی ضرورت نہیں، بٹن آن کرتے ہیں اور شیشے کے برتن میں کھانا پکا رہے ہوتے ہیں اور دھواں بھی نہیں ہوتا. تو یہ سات نے بدل دیا ہے. ایک وہ گھڑی تھی، ایک یہ گھڑی ہے، اس میں بین فرق ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کوئی ایسے بدلے ہوئے حالات کی خبر دینے والے ہیں. ایک منٹ، جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کا ذرا ترجمہ کیجئے گا کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ہاں جی، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَلَا تَتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم. اس کو ذرا لفظی طور پہ اس کو ذرا اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ انہو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، ان کی ضمیر ہے نا ان کے لیے. ٹھیک ہے. لا علم للساعة، سات کے لیے وہ علم ہے، ان کا وجود جو ہے وہ ان کی موجودگی یا ان کا وجود جو ہے وہ سات کا علم دیتا ہے کہ کوئی گھڑی آنے والی. ان کا آنا ایک ایک گھڑی کا ایک واقعہ ہے. جی. یعنی آپ نے جو ترجمہ کیا وہ یہ کیا کہ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام، جی. لا علم، البتہ وہ جانکاری ہے یا اس چیز کی پہچان ہے یا اس چیز کا علم ہے، لِلسَّاعَةِ، لِلسَّاعَةِ کا کیا معنی کیا آپ نے؟ سات کا، کسی گھڑی کا. کسی گھڑی کے لیے، جی. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں انڈیکیٹ وہ کر رہے ہیں، کسی گھڑی کی کسی ایسی چیز کی علامت جو ہے، علامت ہیں اس کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں ہم بڑے قریب پہنچ گئے انشاءاللہ. یا آج آپ مجھ سے سمجھ لیں گے یا میں آپ سے سمجھ لوں گی. نہیں، دو میں آپ باتیں. سے سمجھوں گا. میں آپ کو کیا میں نے سمجھانا ہے. دیکھیں میں تو ایک بڑے گناہ گار سی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے صاحب. میرا خیال ہے ہمارا ذہن صاف ہے. کوئی ہمارے دکانداری تو ہے نہیں، بزنس کمیشن کی بات کوئی نہیں. بات بالکل علم کی بات ہے. بالکل علم کی بات ہے. اب انہو میں ضمیر ہے اور ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے. آپ بھی ایسے ہی کہتی ہیں، میں بھی ایسے ہی کہتا ہوں. ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک. میں 100% آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اصول ہیں کہ جس کے بنا پر آپ نے ہو کی ضمیر کو یہ بات کی ہے تو وہ لما ضروری بابنو مریم مسالہ سے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس چیز کے اوپر میں آپ کے ساتھ اسی وجہ سے وہ پیچھے مضمون جو چلا آ رہا ہے. جی جی بالکل. جب مضمون چلا آ رہا ہو تو جو قریب ترین بات ہو ضمیر اس کی طرف منسوب ہو جاتی ہے. جس طرح آپ نے سا کی تعریف کی ہے، ٹھیک ہے، میرا اسی پہ ایک سوال ہے کہ کیا سا کا لفظ جو ہے یہ قرآن کریم میں کسی جگہ پر آیا ہے پہلے؟ میں نے ابھی تو پڑھا ہے، ایک طرف سات و بن شکل کمر. جی، کہ وہاں پر آپ اس کا کیا مطلب لے رہے ہیں؟ اور یسالونہ کا نساء. جی جی جی، آپ اس کا معنی بتا دینا کہ کوئی خاص گھڑی وہ آنے والی ہے، آ چکی ہے. میں نے بیان کیا ہے، آپ نے غور نہیں کیا. میں نے کہا دو طرح کی باتیں ہیں. جو وقت کی معین وقت ہے اس کو ہم گھڑی کی جو شکل ہے جس کو ہم گھڑی کہتے ہیں اس کو عربی میں سات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی سات ہے کیونکہ وہ اس کو سات نام اس کا اس لیے رکھا ہے کہ وہ وقت بتاتی ہے کہ اب 4 بج گئے ہیں، اب 3 بج گئے. وہ گھڑی کی نشاندہی کرتی ہے، پوائنٹ آف ٹائم کی نشاندہی کرتی ہے، اس لیے اسے سات کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو سات جو ہے وہ ہمارے لیے چھوٹی سی بھی ہو سکتی ہے، 1 سیکنڈ کی، 1 گھنٹے کی، 1 دن کی، 1000 سال کی، یا 5000 سال کی، یا اس سے بھی زیادہ یا اس سے بھی کم، یا سیکنڈ کا کوئی حصہ، مائکرو سیکنڈ. یہ سارے سات ہی ہیں. اس سات کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دور ختم ہوتا ہے. بندے بھی وہی، زمین بھی وہی ہے، آسمان بھی وہی ہے، اسی طرح سورج نکلتا ہے، اسی طرح چاند نکلتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یکسر نظام تبدیل ہو گیا ہے. ہم جب وطن عزیز سے سفر کر کے امریکہ آتے ہیں تو روپیہ کا نام ہی نہیں رہتا، روپے کی شکل ہی نہیں رہتی. یہاں پہ ایک بدلا ہوا نظام ہے، یہ ایک اور ہی کرنسی ہے، ہم ڈالر کو استعمال کر رہے ہیں. اللہ عزل قیاس بے شمار چیزیں بالکل بدلی ہوئی، ایک نئی دنیا میں آ جاتے ہیں. اسی طرح 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کو ایک سٹینڈرڈ مان لیا جاتا ہے. کہتے ہیں 9/11 کے پہلے کے حالات اور تھے، 9/11 کے بعد کے حالات اور ہیں. وہ بھی ایک ساتھ تھی جس نے دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا.
ٹھیک ہو گیا. 1974 کی اسمبلی سے پہلے حالات اور تھے، 1974 کے بعد احمدیوں کے حالات اور ہیں. وہ بھی ایک ساتھ تھی جس نے تبدیلی پیدا کر دی. یکسر وہی لوگ وہیں رہ رہے ہیں، پہلے بھی وہیں رہتے تھے، اب بھی وہیں رہتے ہیں، نام بھی وہی رکھتے سب کچھ، لیکن ان کے حالات ایسے تبدیل ہوئے ہیں، اس ساتھ نے ایسا تبدیل کیا ہے کہ قیامت برپا ہو گئی ہے، بالکل ایک نئی شکل آ گئی. سونامی جب آیا تھا تو اس نے بھی ایک کام کیا ہے. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ایک جو گزری ہے وہ پلیگ کی شکل میں، کیا نام تھا، کووڈ جو گزرا ہے، اس نے بھی ایک ہمیں سبق دے دی ہے. وہ بھی ایک گھڑی تھی. ٹھیک ہے. سب سے گھڑی ایک سمجھی جاتی ہے ہمارے ذہن میں، اس کا ہم نے تجربہ نہیں کیا. جی بڑی اس کے لیے بھی خوبصورت یہی آپ گھڑی نے بات کی ہے سا کے بارے میں، اور بڑی خوبصورتی سے آپ نے دلائل بھی دیے. میں اس کے اوپر آیت مبارکہ ایک پیش کر رہی ہوں، پھر مزید آپ اس کے اوپر وضاحت کیجیے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمانے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدنا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. بے شک بھیجا ہم نے طرف تمہاری ایک رسول گواہی دینے والا ہے اوپر تمہارے، جیسا کہ بھیجا ہم نے طرف فرعون کی رسول. اب رسول جو ہے یہ کوئی بھی پیغام دینے والے کو رسول کہا جاتا ہے. جیسا بھی آپ نے سا کی تعریف کی، تو رسول کی تعریف کوئی ہے کہ کوئی شخص، کوئی دوسرا بندہ، ایک ڈاکیا، ایک عام بندہ جو بھی پیغام دیتا ہے وہ رسول ہے. یہاں پر یہ مینشن کیوں کیا گیا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا، جبکہ میں آپ کو پیغام دیتی ہوں، آپ مجھے بہت لوگوں کے پیغام دے رہے ہوتے ہیں، آپ اللہ کا پیغام دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور مطلب میرا خیال ہے کہ 24 آورز میں یہ سلسلہ ہر وقت چلتا رہتا ہے رسول کا. ایک تو رسول پھر یہاں پر یہ مینشن کیوں کیا گیا کہ ہم نے ایک رسول جو ہے وہ شاہد بنا کر، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ والی بات ہے کہ خاص طور پہ کسی کو پن پوائنٹ کیا ہے کہ فلاں بندے کا رسول. اسم جنس کے لحاظ سے تو ساری رسول ہیں، اس کا ایک بڑا وسیع دائرہ ہے، اس میں فرشتے بھی رسول میں آ جاتے ہیں. عام لوگ جو میسج بھیجتے ہیں کسی کے ہاتھ، وہ بھی عربی میں رسول ہی ہے. لیکن اصطلاحی معنوں کے لحاظ سے اس میں دو رسولوں کا موازنہ کیا گیا ہے. جی، ایک رسول موسیٰ علیہ السلام ہے، دوسرے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور دو سلسلوں کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ ایک وہ رسول تھے، اسی طرح کا ایک سلسلہ یہاں بھی قائم کیا گیا ہے. یہ بات ہے. دیکھیں اب آپ نے بڑی خوبصورت بات کر دی کہ پیغام دینے والے تو سارے ہی ہیں، لیکن اصطلاح میں ہم دیکھیں گے کہ رسول کا مطلب کیا ہے. اب اصطلاح میں وہ لوگ جن کو مبعوث کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا اللہ تعالیٰ کے منتخب اور چنے ہوئے لوگ، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، ان کو ہم رسول کہتے ہیں، عام بندے کو ہم رسول نہیں کہتے. اب سا کا جو لفظ ہے قرآن کریم میں، یہ ہر ایسی گھڑی کو کہا گیا یا کسی خاص ایک یوم سا کہا گیا کہ یہ کوئی خاص دن کی طرف اس کا کوئی اشارہ ہے؟ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. میں یہی تو آپ کے سامنے 2 دفعہ بیان کیا ہے جی کہ سا کا ایان مرساہا وہ کب قائم ہوگی، لا یعلمہا الا ہو، اس کا کسی کو کچھ خبر نہیں، اللہ کو ہی پتہ ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک یہ شکل ہے سات کی. ایک جگہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اقتربت الساعۃ ون شکل قمر، جو شکل قمر ہے وہ سات کے قریب آنے کی نشانی ہے، اس کو بھی بتایا گیا ہے، وہ بھی ایک نشانی ہے اس کی. عیسیٰ علیہ السلام بھی کسی گھڑی کے آنے کی نشانی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا آنا دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی ایک قیامت کا برپا ہونا ہے. اس سے دنیا کے نظام بدل گئے، وہ پہلے والی باتیں ساری منسوخ ہو گئیں اور ایک نیا نظام دنیا میں جاری ہو. اب دیکھیں آپ نے بڑی خوبصورت بات کر دی ہے. اقتربا کی آیت آپ نے پیش کی، سا کی یوم کے ساتھ جو ہے آپ نے بات کی، اور جو لفظی معنی اس کا گھڑی کہ کسی وقت کا کسی خاص مطلب تعین، کوئی گھڑی کوئی لمحہ جو ہے جو خاص ہو جاتا ہے اس کو ساتھ کہا جاتا ہے. جیسے آپ نے اس کے کلاک کے بارے میں بھی کہا کہ وہ بھی سا ہے، کیونکہ ہمیں وقت کا تعین جو ہے وہ مینشن کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت ہم کہتے ہیں ساعہ، ٹھیک ہے، اب جس طرح کہ آپ نے ابھی اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا علم جو ہے وہ نہیں ہے،
لیکن جتنے آپ نے ساعہ بتائے ہیں ان سب کا تو ہمیں علم ہے. ابھی آپ نے 9/11 کے حوالے سے بات کی، آپ نے دونوں باتیں ہیں، اس جی میں کیا نکالنا ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک جنرل طور پہ واقعات ہیں جو بہت عام ہیں خاص جی پوائنٹ آف ٹائم میں، اس کا نام سات ہے. جیسے ایک طرف سات ون شکل قمر، جو چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ہے وہ بھی سات ہے، وہاں بھی سات تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس میں سے اب ہم جب اس کی طرف آتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، جی ٹھیک ہے، کہ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام البتہ وہ علم ہے یا جانکاری ہے جی گھڑی کے لیے ایک خاص ان کا وجود جو ہے، جی عیسیٰ علیہ السلام خود جو ہیں جی وہ سات کا علم ہے. ٹھیک. نہیں لسا کے لیے، سات کے لیے علم ہے، جی سات کے لیے علم ہے یا سات کا علم ہے؟ نہیں، سات کے لیے علم ہوگا نا. لساعتی اس کو عرض کر مینشن رہا ہوں کیا لساعتی، کیا مطلب سات کے لیے وہ البتہ ایک نشانی ہے، ایک علم ہے. دونوں کے اردو میں ایک ہی معنی ہیں. جی سات کا علم ہے یعنی ان کا وجود سات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، سات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، سات کے متعلق بتا رہا ہے. نہیں وہ سات نہیں کا نہیں علم ہے یا سات کے لیے علم ہے؟ سات کے لیے علم ہے. چلے سات کے لیے علم کہہ دیں، ٹھیک ہو کیا گیا. ہوگا؟ چلے آگے ہے فلا ھذا صراط مستقیم. ہاں جی ہاں. تو وہ جو ہیں وہ سات کا علم ہے، اس میں شک نہ کرنا کہ وہ سات کا علم نہیں ہے، ان کا وجود سات کا علم ہے. جی اور جو اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کو مانو، بس اتنی بات ہے. ٹھیک ہو گیا. یہی بتایا اللہ نے. اچھا جی، اب آگے بھی پڑھ لیں دو آیات جو ہیں وہ بھی پڑھ جی لیتے ہیں. ضرور جی ضرور پڑھیں. جی پڑھیں آپ. لا یصدنکم الشیطان، لا یصدنکم الشیطان انہ لہم عدو مبین. البتہ ضرور بھی ضرور روکے گا تم کو شیطان، اور بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. جی ولما جاء عیسیٰ بالبینات. جی سورۃ اعقاف ہے نا؟ یہ سورہ زخرف ہے. جی زخرف ہے. سورہ زخرف آیت نمبر 63 پڑھ لیں آپ. 62 63 65 تک جانا ہے آپ. زخرف کی 60 60 ٹھیک 62 63 64 60 ہے. ولوش نشاء لجعلنا منکم جی ملائکۃ فی الارض یخلفون. اگر ہم چاہتے تو تمہیں فرشتے بناتے. فی الارض نہیں، یہ آپ یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ یہاں سے پڑھے نا. ولا یصدنکم الشیطان 62 نمبر 62. یہ تو 62 ہے. ولا یصدنکم الشیطان انہ لکم عدو مبین. جی شیطان تمہیں ہرگز رکاوٹ نہ بنے. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارے لیے کھلا کھلا دشمن ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے ولما جاء عیسیٰ بالبینات، جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے کھلے کھلے نشان لے کر، قال قد جئتکم بالحکمت، تو انہوں نے کہا کہ یقیناً تو ہمارے پاس حکمت لے کر آیا ہے. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ ان باتوں کو بیان کرے جس میں اختلاف ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے. آگے فاختلف الاحزاب من بینہم. ان اللہ هو ربی و ربکم، یقیناً اللہ تعالیٰ میرا رب ہے. انہوں نے یہ تعلیم دی کہ وہ میرا رب ہے. فاعبدوہ، پس اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم، احزاب نے ان کے متعلق اختلاف کیا. فویل للذین ظلموا، پس ان پر ہلاکت ہے جنہوں نے ظلم کیا. من عذاب یوم علیم، اس دردناک دن کے عذاب کی صورت میں.
جی آخری آیت اگلی بھی پڑھ دیں. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، کیا وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت کی گھڑی آ جائے ان پر کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے. اگلی بھی پڑھ لیں. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، اس دن جو دوست ہیں گہرے دوست ایک دوسرے کے، وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اب یہاں پر ہم نے سات کے اوپر کافی لمبی گفتگو بھی کی اور اس کے معنی بھی کیے. آگے اللہ تعالیٰ جب قرآن کریم میں فرما رہے ہیں حال ینظرون الا الساعہ، اب یہ جو ساعہ ہے یہ للساعہ والا ہی ہے یا یہ کوئی اور ہے؟ حال ینظرون الا الساعة ان تأتيهم، یہ وہ قیامت والا ہے. جی، اور جو اوپر ساعہ ہے وہ کون سا ہے؟ کون سا؟ ہم نے جو پڑھا تھا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، جس کا ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک علم ہوں گے، نشانی. ان کا وجود جو ہے، عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں موجود تھے ان کا وجود تھا جس کو ہم عیسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے. اگر وہ نظر نہیں آتے تو ہم ان کو عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو ہیں ہی نہیں. انہو ہونا، انہو صرف وہ ہوتا ہے بندہ جو جس کا وجود ہو. تو وہ ان کا وجود جو تھا یا جو وجود ہے وہ قیامت کی نشانی ہے. وہ جب آئے تھے تو وہ قیامت کی نشانی تھے. یہ بات نہیں، دیکھیں جو اب لسا کا معنی ہو گیا قیامت کی خاص گھڑی، جس طرح ہم نے بہت ساری گھڑیوں کا ذکر کیا تھا. آپ آخرت کی نشانی بنا لیں، وہ اس کی نشانی بنا لیں جب نہیں ابھی ہم سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے ہیں نا بات کو. جی ابھی ہم نہیں سمجھیں گے، ہم قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے ہی استدلال لیں گے کہ علم الساعہ سے ہم نے گھڑی کی جب تعریف کی تو اب یہاں پر ہم حال ینظرون الا الساعہ پہ آ کر اس بات کے اوپر اتفاق کر رہے ہیں کہ یہ للساعہ جو اوپر آیا تھا اور نیچے بھی الا الساعہ آیا، یہ قیامت کی بات کی گئی ہے. کیونکہ آگے اخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اور یہ خاص وہ دن ہے اس میں جو ابھی نہیں آیا. اتنی لمبی بات کی ضرورت ہی نہیں. میں تو جو آپ کہہ رہی ہیں اس کو مان رہا ہوں. اس کو آپ آخرت والی قیامت سمجھ لیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اس کی بھی اب یہ ہے جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جی ٹھیک ہے، جب وہ پیدا ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بالکل نہیں بتایا گیا کہ وہ قیامت کی نشانی ہے. جب ان کی پیدائش سے پہلے ان کو کیا کہا گیا؟ کسی اور کو کہا کہ وہ پیدائش قیامت کی جی ایک دیکھیں بات یہ ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں نا، سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں. جب آپ نے فرما دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نشانی ہے، اب جب اللہ تعالیٰ ان کی خوشخبری دے رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اور ان کی والدہ کو سورۃ آل عمران میں بتایا گیا، سورۃ مائدہ میں بتایا گیا، وہاں پر اللہ پاک ان کو ایک حسین وجیح جو ہے ان کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا ہوں گے؟ مقرب ہوں گے، وجیحاً فی الدنیا ہوں گے والآخرہ ہوں گے. اب وجیحاً فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، کہ وہ دنیا میں بھی مقرب ہوں گے، آخرت میں بھی ہوں گے اور وجیح ہوں گے. حالانکہ مقرب کا لفظ جب بھی آیا وہ آخر والوں کے لیے آیا، دنیا والوں کے لیے نہیں آیا، ٹھیک ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بتا دیا کیا؟ دوسری نشانی ان کی بتائی گئی کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَا. نہیں، مقربان جی جو ہیں. اب یہاں پر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا جہاں پر ان کی پیدائش کی بات تھی، جب وہ تھے تو یہ بات کہی گئی کہ وہ علم الساعہ ہے یا نہیں؟ میں یہ کر رہا ہوں جہاں تر مقرب ہونے کا تعلق ہے، وہ اللہ تعالیٰ قربت عطا فرماتا ہے جسے چاہے جی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نانو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہارے حبل ورید سے بھی قریب ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا قرب جو فزیکلی ہے وہ تو ہر رگ جان کو میسر ہے، اسی کے ساتھ زندگی کی ڈوری چلتی ہے. اس لیے اللہ سے دور تو کوئی بھی نہیں. اللہ سے دور ہونا ایک محاورہ ہے جسے ہم لعنت کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے فیض سے، اس کے فضل سے کوئی انسان اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے بدقسمتی سے، تو ایک محاورہ ہے، ورنہ اللہ سے تو کوئی چیز دور جا ہی نہیں سکتی. یہ محاورتی بات ہے.
تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو من المقربین کہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پیار کا اظہار کیا ہے کہ وہ میری قربت والا بندہ ہے، وہ مجھ سے دور نہیں ہے۔ وہ جو لعنتی موت مار رہے تھے اس کے اپوزیشن میں یہ بات کہی گئی ہے جو وہ کہہ رہے آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس چیز کو بیان کیا۔ مقرب کو میں ان کی آیات بعد میں اس ٹاپک کے اوپر بات کروں گی، ہاں جی، تو اس وہ سے پہلے اتنی ہم بات آتے ہے۔ ہیں کہ بات کیا سے لسا پھر مجھے میرا جب خیال ہے ان کو مقرب اتنی لمبی انرجی کو جب ضائع کرنا نہیں فضول میں ہے۔ چاہ رہی ہوں کہ میں آپ کی بات میرا کو خیال ہے بڑے کچھ باتیں ایسی اچھے سے ہیں، سمجھنا چاہ رہی ہوں۔ خیر میں اس بات کو اور آسان کر دوں۔ جتنی باتیں قرآن شریف میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھی ہیں وہ اگر آپ مجھے پڑھ کے سنائیں، میں نے تو پڑھی ہیں، آپ بھی وہی پڑھتی ہیں، میں بھی وہی پڑھتا ہوں، اس کا انکار ہی کوئی نہیں۔ اس کو بار بار ہمارا کسی بات کے حاصل کرنے کے لیے ان کو پڑھنا تو ایک ایسی ایفرٹ ہے جس میں سے کچھ بھی نہیں نکالنا، اس کو ویسے ہی ماننا میں ہے، یہ کوئی بات خلافی تو کہتی ہے ہی ہوں، نہیں۔ جو میں یہ بات بات ہمیں کہتی تلاش ہوں، کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ان میں کے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جب علم الساعہ، ٹھیک ہے، ہمیں جہاں پر ذکر کیا گیا وہاں پر میں بتاؤں گی کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خوشخبری دی گئی، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی کی بات ہے، خوشخبری دی گئی وہ میں وہاں پر ان کو علم آل الساعہ نہیں عمران کہا کی گیا۔ آیت ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں، اس کا جی وہی ترجمہ ہے جو آپ کہتے ہیں، وہی میں کرتا ہوں، وہی آپ کرتے ہیں، اس کا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ وہ اس تو بات سے دیکھیں ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہے، بات سمپل اتنی ہے۔ نہیں دیکھیں جی حسینی بھائی ایک منٹ، جی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نشانی کہا گیا، حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی جو مماثلت بتائی گئی، ان کے علم کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو کیا علم دیے جائیں گے، ان کے مقرب ہونے کے بارے میں بتایا گیا، کیا ان کو اس دوران کسی جگہ پر، یعنی جہاں پر ان کی پیدائش کا ذکر ہے، سورۃ مریم، سورۃ مائدہ، سورۃ آل عمران، کیا وہاں پر کسی جگہ پر بھی ان کو قیامت کی نشانی کہا گیا کہا یا نہیں جاتا کہا وہاں؟ گیا؟ وہ بے موقع بات کیوں کہی جی؟ دیکھیں میں آپ کو موقع بتانے لگی ہوں نا۔ جس جگہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ رکھا ہے اسی جگہ صحیح ہے۔ یہ بیوقوفی کی بات ہوگی کہ ہم کہیں وہاں ایسا کیوں نہیں کہا اور یہاں ایسا نہیں جو بھی اللہ نہیں تعالیٰ نے نہیں جس جگہ جو لفظ رکھے وہ ٹھیک ہے۔ میں کیوں کی بات نہیں کر رہی، ہاں جی، میں نے صرف آپ سے یہ بات عرض میں کی۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے، جب یہ فرمایا ہے انہو علم للساعہ، وہ قیامت کا علم ہے، وہ گھڑی کا علم ہے، وہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہی ہے۔ میں جو بات آپ سے عرض کر رہی ہوں، اب اس میں سے نکالنا کیا وہ نہیں مجھے سمجھائی، جو بات آپ سمجھانا چاہتے ہیں سمجھائیں آپ۔ میں نکالنے ہی لگی ہوں۔ جی جی اصل میں تھوڑا سا آہستہ بول رہی ہوں، کچھ گیسٹ آ گئے ہیں، بیٹی نے کہا ٹھیک ہے، کہ ٹھیک، بڑے اچھا آرام سے جی، میں یہاں پر جو بات کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، ان کو روح بھی کہا، ان کو کلمہ بھی کہا، ان کو وجیہ بھی کہا، ان کو مقرب بھی کہا، ان کو یہ بھی کہا گیا کہ ان کو وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا بَنِي اسرائیل، وہ آیا بھی کہا ان کو، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے مطلب جو کچھ، لیکن وہاں پر علم الساعہ نہیں کہا گیا۔ جہاں پر ان کی پیدائش سے لے کر ان کی حواریوں تک کی جو گفتگو ہے، کسی جگہ پر بھی ان کو نہیں کہا گیا۔ اب کہاں پر کہا گیا؟ جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، کہ جب بیان کی جاتی ہے مریم علیہ السلام کی مثال، اِذَا قَوْمَكَ مِنْهُ، جب تیری قوم اس پہ یصدون جو ہے وہ ٹھٹھے ہوئے، مریم علیہ السلام کی نہیں، حضرت مریم ولما عیسیٰ ابن مریم ہے نا؟ مریم جی علیہ السلام اور بات ہے، نہیں ولما ابن ضرب، مریم تو عیسیٰ ابن علیہ مریم السلام، کہیں نا، مریم نہ کہیں۔ ابن جب مریم کہا ہے نا میں نے۔ ابن مریم، جب ٹھیک، ابن مریم کی اگر اس آیت کو حل کرنا ہے تو اس کو کر جی لیتے ہیں۔ نہیں، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جہاں میں پر عرض کر رہا حضرت، ہوں کہ کسی آیت پہ تو کھڑا ہونا پڑے گا نا، یہ تو نہیں کبھی پیچھے چلے گئے کبھی آگے چلے نہیں گئے۔ اب ہم یہ جو آیت ہے اس کو حل کر میں لیتے ہیں۔ اسی سا والی آیت کے اوپر کھڑی ہوں، میں نے صرف آپ سا کو، والی حل کرنی تو سا والی پہ دیں۔ جی اب دیکھیں میں آپ کو جو بات میں مطلب آپ سے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تفصیلی ذکر، ان کے
جو آخرت کے ان کے ساری ساتھ کلمات ذکر ہے، موجود ہیں، ایسے ہی ہیں جیسے لکھے ہر ہوئے جگہ ہیں۔ پر ذکر، جی۔ لیکن جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال کی بات کی گئی کہ جب جی۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات کی گئی، جی۔ وہاں پر میں اس واقعہ کو بھی بتا دیتی ہوں کہ کس نے ٹھٹھا اڑایا اور کیا ہوا۔ تو مطلب لائک کہ یہاں پر اگر ہم مانوں پہ رہتے ہیں، ہم تفسیر پہ جائیں گے ہی نہیں۔ یہاں پر ہے کہ جب ابن مریم کی جب ہم بات کر رہے مثال بیان ہوتے کی ہیں، جاتی ترجمہ ہے، کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ تفسیر بھی کر رہے ہوتے جی ہیں۔ جی، تفسیر میں تو جانے کا کیا مطلب ہے؟ ہم جو ہے بات کو وہ سمجھ کیا رہے کرتے ہوتے ہیں ہیں، اس وقت۔ جی ہم جی۔ کیا کرتے ہیں کہ ٹھٹھا اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ ٹھٹھے والی بات، اس کا مطلب ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کے کس دور آیت کا میں ترجمہ کر رہی ہیں ان کہ کو کس؟ قیامت کی نشانی کہا گیا۔ نہیں 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 نہیں، جی کس آیت کے متعلق یہ بات کر رہی ہیں آپ کہ اس دور دیکھیں، میں اور اس دور؟ جب ہم انہو لعلم للساعہ کی بات کر رہے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کے ساتھ تعلق ہے نا؟ اگر عیسیٰ علیہ میں السلام کا وجود نہیں ہے تو علم الصحابہ بھی کوئی نہیں ہے۔ میں یہی تو کہہ رہی ہوں، یہی تو آپ سے میں عرض کر رہی ہوں کہ اس جب میں ان کا، کون سی بات ہے نئی جو ایڈ کری؟ میں بھی وہی کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں آپ نہیں میری بات کو سمجھے نا تھوڑا سا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ جب ان کا وجود پہلی بار تھا، نہیں، تو پہلی اور ان دوسری بار کہاں سے لے کے آئی ہیں؟ پہلی اور دوسری، یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہی پہلی دوسری بار نہیں۔ یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کی بات آئی، سورۃ عمران، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ مریم، ٹھیک ہے، وہاں پر بڑی تفصیل سے ان کو کہا گیا کہ وہ کہولت میں، مہد میں بات کریں گے، ان کے پاس یہ علم ہوں گے، وجیہ ہوں گے، مکرم ہوں گے، کلمہ ہوں گے، روح ہوں گے، سب کچھ کہا گیا، لیکن علم الساحہ نہیں کہا گیا ان کو۔ آپ کا خیال ہے کہ وہاں یہ کہنا چاہیے تھا؟ ایک منٹ حسینی بھائی، بات پوری ہونے دیں۔ ان کو علم الساحہ نہیں کہا گیا، آیت کہا، علم الساحہ نہیں کہا۔ اب جس وقت ہم آتے ہیں علم الساحہ کی طرف، تو وہاں پر جو بیان کیا جا رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور نہیں ہے، بلکہ وہاں پر ہے کہ جب بیان کی جاتی ہے مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی ہیں، دو بندے نہیں ہیں۔ ایک ہی بندہ ہے، ایک ہی بالکل دو بندہ بندے نہیں ایک ہی ہیں۔ وقت فوت ہوتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے، یہ نہیں کہ وہ فوت دیکھیں ہونے کے بعد۔ یہاں پر بھی یہ بات، ہم زندگی کی نہ زندگی کی بات نہیں کر رہے، میں عرض ہم کر یہ رہا ہوں بات کہ کر رہے کوئی ہیں کہ بندہ جب جب، پیدا ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ موت کا انٹرول لے لے کہ 30 سال میں فوت ہو جائے اور پھر 30 سال کے بعد 10-12 سال فوت رہے اور باقی کی زندگی پھر 15 سال کے وقفہ لے کے پھر پوری کرے۔ بندہ حسینی اپنی بھائی، زندگی میں پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے۔ حسینی بھائی دیکھیں، یہ تو ایک پروسیس ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے اوپر ہم لوگ اس گزرتے ہیں، پروسیس میں عیسیٰ دیکھتے علیہ ہیں، السلام بھی بار نہیں ہے، کوئی ٹھیک ہے۔ انسان اب بار یہاں پر جہاں پر ہم نے ایک چیز کو اسٹیبلش کرنا ہے کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کے ہونے کی بات کی یا ان کے وجود کے آنے کی بات کی گئی، ان کو علم الساعہ نہیں کہا گیا۔ اب جہاں پر ان کو علم الساعہ، ان کا وجود قرار دیا گیا، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی مثال بیان کی جائے گی، لوگ ٹھٹھا اڑائیں گے، اور پھر بتایا گیا کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ان کے وجود کی جو ہے وہاں پر گواہی مل گئی ہمیں، اور وہ وجود بھی کوئی خاص گھڑی کی بات کی گئی، اور پھر کہا کہ حل ینظرون، کیا تم نے دیکھا ہے وہ؟ نہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ قیامت کی نشانیاں جہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کی نشانی میں وہاں پر ایک وجود ہے جو عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اب یہ ہے انہو لعلم للساعہ، تو اس کو آپ بھی غور کیجئے گا، میں بھی غور کروں گی، تاکہ ہم اس کے اوپر کسی نتیجے پر پہنچ سکیں انشاءاللہ۔ تو میرا جو استدلال ہے اس سے وہ یہ ہے کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کی بات ہے، ان کے دنیا میں وجود میں آنے کی بات ہے، جہاں پر ان کی حواریوں کے ساتھ ان کی گفتگو ہے، جو ان کے آخرت میں جو ان کے ساتھ کلمات ہیں، کسی جگہ پر ان کو علم الساعہ نہیں کہا گیا۔ علم الساعہ کس جگہ پر کہا گیا؟ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شروع ہوا،
وہاں پر ان کی مثالیں بیان کی گئی، پھر وہاں پر شک اور یہ ساری چیزیں جو ہیں جو کچھ ہونا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کے بارے میں شک نہ کرو، اور یہ ابھی نہیں آئی۔ اور جب مطلب اب اس کے اوپر آپ بھی غور کیجئے گا، میں بھی کروں گی انشاءاللہ، اور پھر جو ہے مطلب دیکھیں گے کہ آپ کس نتیجے پہ پہنچے اور میں کس نتیجے پہ پہنچی ہوں، ٹھیک ہے؟ کیا ابھی اتنی آیتیں پڑھ کے تو پھر بھی ہم نے غور ہی کرنا ہے۔ بات تو سمپل اتنی ہے، انہ علم الساعہ، وہ قیامت کا علم ہے، بس ان کا وجود قیامت کا علم ہے۔ جب وہ پیدا ہوئے تھے اس وقت وہ علم الساعہ ہی تھے، اس وقت نہیں تھے نا، اس وقت اس وقت نہیں کہا گیا ان کو، اس وقت جب ظہوری و عیسیٰ علیہ بیان السلام کیا گیا عیسیٰ تب علیہ کہا گیا۔ السلام اپنے وجود سے سفر کر کے کسی اور وجود میں جا سکتے ہیں؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بندہ بھی جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنا وجود اپنے ساتھ ہی رکھتا ہے، یہی وہ تو ہم ٹائم کہتے میں ہیں سے کہ وہ باہر اپنے نہیں نکل وجود کے سکتا۔ ساتھ ہی واپس میں آئیں گے۔ عرض کر رہا ہوں، کوئی بھی بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے وجود کو جب وہ فرینکفرٹ سے لاہور کی طرف سفر کرتا ہے، یا وہ فرینکفرٹ میں ہوتا ہے یا وہ لاہور میں ہوتا ہے، جہاں جاتا ہے جسم اس کے ساتھ ہی جاتا ہے، اور وہ یا فوت ہو جاتا ہے یا وہ زندہ رہتا ہے۔ دیکھیں، میری جو پاکستان کی لائف ہے اور کینیڈین لائف ہے، اب میری دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب میں جب میں بات کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں جب میں پاکستان میں تھی، جب آپ پاکستان میں تھیں تو وہ اس وقت کچھ واقعات گزرے تھے جب آپ یہاں تھیں، لیکن آپ کی زندگی جو ہے وہ کنٹینیو کر رہی ہے، یعنی یہ نہیں ہوا کہ درمیان میں یہی آپ کا بات وجود ختم ہو گیا ہو۔ یہی تو میں عرض کر رہی ہوں آپ کا کہ وجود اس وقت سے ہم آج لوگ تک اس ایک ہی وجود حضرت چل عیسیٰ رہا علیہ ہے۔ السلام کی اب کو کنٹینیو کر رہے ہیں نا قیامت عیسیٰ تک علیہ کے لیے۔ السلام کا وجود جو ہے اس کو ہم نے سارے تناظر میں دیکھنا ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فوت نہیں ہوئے، وہ زندہ ہیں، تو سارے مسئلے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وہ آیت پڑھنی چاہیے جہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ وما قتلوہ وہ یقینا، ماں قتل ہوا کا مطلب یہ ہے وہ قتل نہیں ہوئے۔ کئی لوگ قتل نہیں ہوتے، قتل نہ ہونے کا یہ مطلب تھوڑی اب ہوتا ہے کہ ہمیشہ زندہ رہ گیا دیکھیں بندہ۔ قتل نہ ہونے کا تک ٹھیک ہے، آگے پھر اللہ تعالیٰ جب یہ فرما دیا کہ بل رفعہ اللہ علیہ، رفع اللہ علیہ کا مطلب ہے اب اللہ نے ان کو اپنی طرف ایک اٹھا بندہ لیا۔ قتل نہیں ہوا، اوہو بھائی، مان لیا نا۔ ایک منٹ سنی صاحب، ایک منٹ، میں کہتی ہوں کہ بلال قتل نہیں ہوا، بلکہ وہ تو امریکہ چلا گیا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ اب کیا ہے کہ بل نے ایک ابدال پیدا کیا کہ وہ قتل نہیں ہوا، اس کو مارا نہیں تھا، بلکہ وہ تو مان امریکہ لیا گیا ہوا تھا۔ بات، یہ آپ اتنی مثالیں لمبی دے رہی ہیں، میں نے تو ویسے ہی مان لیا کہ وہ ماں قتل ہوا کا مطلب ہے وہ قتل نہیں ہوئے، وہ ماں ٹھیک ہے، قتل ہوا تو کا پھر مطلب ہے بل رفعہ اللہ جو بات ہوا میں ہے، مان رہا ہوں اس کو آپ سمجھا رہی ہیں مجھے۔ اس بات کو بھی سمجھایا تو اس بات مانے کو نا جاتا ہے، ٹھہریں ایک منٹ، حسینی صاحب۔ سمجھایا اس بات کو جاتا ہے جو دوسرا نہ مان رہا ہو۔ اوہو جب میں حسینی مان رہا ہوں صاحب، وہی بات میں مان رہا ہوں، وہی آپ مجھے سمجھا رہی ہیں۔ میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ تسی اگلی بھی تو منو نا کہ جدو قتل نہیں ہویا تو بل رفعہ اللہ علیہ، تو وہ بھی بل مان کیوں رہا نہ رفع ہویا ہے؟ میں، وہ بھی مان رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں، میں یہی ترز کر رہے ہیں کہ وما قتلو ہو وما صلبو ہو، نہ وہ قتل ہوئے نہ انہوں نے سلیب دیتی، جی، ولیکن شبہ لہم، لوگ شبہ پہ گئے، لوگ کوئی کہنے قتل ہو گئے، کوئی کہنے قتل نہیں ہوئے، یہ لوگوں نے مسائل نے۔ وما قتل وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کہندا ہے کہ حتمی طور تے قتل دے نال انہاں دی موت واقعہ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، بل رفع اللہ علیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ ہاں جی۔ ہن جڑا اپنی طرف اٹھانا ہے، اے تسی کس طرح کہندے ہو کہ اللہ نے کہنج اپنی طرف اٹھا لیا؟ پتہ نہیں اتنے کچھ نہیں لکھے ہے، جس نے بھی اللہ نے اٹھایا اللہ نے پتہ ہے کس نے اٹھایا۔ بس یہ اسی کہنے ہیں کہ او جس وقت اگر اللہ نویں تعالیٰ گل نے، کی دس رہے ہو، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہر گل جو لکھی ہے میں انہوں انجی مان رہا ہوں۔ بس ٹھیک ہو گیا پھر جو پھر میں مان رہی ہوئی تسی مان رہے گل ختم نہیں ہے کدی ویسے۔ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ مطلب سمجھائی دی وہ گل ہے جیڑا کوئی نہ مان رہا ہوئے، ٹھیک ہو گیا۔ تو جے آدمی، میں وہ کوئی اختلاف تو کر ہی نہیں رہا، میں بھی یہی کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنی طرف اٹھا لیا، ٹھیک ہے، لیکن اگے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے واپس بھیجن کا وعدہ نہیں فرمایا۔ ٹھیک ہو گیا۔ سارا ہن قرآن شریف اس بالکل گل تسی تو خالی ہے کہ جی جی عیسیٰ علیہ السلام واپس آؤਣ گے، یہ کوئی ذکر نہیں۔ جی دیکھو جی، ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ میں کافی لمبی میری گفتگو ہوئی سی اور مطلب لوگوں نے انہوں پسند بھی کیتا سی کافی۔ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ میں دو چیزاں پیش کیتیاں سی کہ حتی اذا احدکم الموت دی، تے
अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीन ਫਿਰ मौतिहा। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖਲਾਦ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਇਹ ठीक हो ਉਹੀ गया, ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ठीक ਸਾਰੀਆਂ है। ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਬਰਫੌਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ੂਲ ਦਾ ਕੋਈ नहीं तो जो इन्ना हुल इल्म सा आ गया ਇਹਨਾਂ तो ਉਲ ਇਹਦਾ ਇਲਮ मतलब है कि ਸਾਹ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਉਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਵਾਪਸ ਸਾਹ ਵੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਪੈਣਾ। ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਮ ਸਾਜ ਨਜ਼ੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ। ਨਜ਼ੂਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ ਇਲਮ ਦਾ ਵਜੂਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪ ਇਲਮ ਬਿਆਨ ਇਲਮ ਤੇ ਫਰਮਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਹੇ ਦੀ ਹੋ। ਜ਼ਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੁਸੈਨੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਆਪ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਜ਼ੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੂਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ੂਰੀ ਬੱਬ ਨੂੰ ਮਰੀਮ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਗੈਰ ਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਜੂਦ ਪਕੜ ਜਾਂਦਾ ਰਸੂਲੁल्लाह ਹੈ, ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ, ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਠੇ ਮਾਰਨਾ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਲਬੇ ਉਂਝ ਵੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਵੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਸ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਨੂੰ ਨਕੁਸੁ ਅਲੈਕਾ ਅਹਸਨ ਅਲ-ਕਸਸ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਇਸ ਜਾਂ ਇਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਤਅਯੁਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰ ਫਿਰ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਸਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯਾ ਆਦਮ ਉਸਕੁਨ, ਕਿ ਇਹ ਆਦਮ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਲਾ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਲੂਬ ਹੈ ਨਾਵਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨਾਮੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਲਮਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਮੁਕਾਲਮਾਤ ਉਹਨੇ ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਫਹਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਫਹਮ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਫਹਮ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਓ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਮਰਹਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਸਪਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਸਪਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਵੇਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਔਰ सूरत मरियम और सूरत यासीन ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, सूरत आकाफ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, सूरत ज़ोहर ਵਿੱਚ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਯਾਸੀਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 23ਵੇਂ ਸਪਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ 23ਵੇਂ ਸਪਾਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਠੀਕ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਸ ਸਪਾਰੇ ਜਿਸ ਸੂਰਤ ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ बिल्कुल। ਜੋ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਮੰਨੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤਬੀਅਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ